موسم میں چونکہ آ گیا ہے کرسمس، اس لیے اس کے احترام میں ہم موسیقی کا اہتمام نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا حوصلے کی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنی اقدار کو کسی کے خاطر، کسی کے احترام میں قربان کرے، اسی سے راستے جو ہے وہ ہموار ہوتے ہیں۔ لیکن میں ان تمام چیزوں کو کہ یہ آخر مسائل پیدا کیوں ہوئے، آخر یہ نفرت معاشرے کے اندر اس نے جنم کہاں سے لیا، اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک چیز جسے اکثر جب ہم کانفرنسز میں جاتے ہیں یا ڈائیلاگز ہوتے ہیں تو جو اصل مسائل ہوتے ہیں اس سے ہم روگردانی کر جاتے ہیں۔ وہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم انسان کے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، انسان کو ڈسکس نہیں کرتے۔ تہذیب، تمدن، دین، مذہب، یہ سب انسان کے لیے ہے۔ انسان ہوگا تو تہذیب ہوگی، اگر انسان ہی نہیں ہے تو نہ تہذیب ہے اور نہ تمدن اور نہ دین ہے۔ تو اصل میں پوری دنیا کے اندر اس وقت انسان کو پس پش ڈال دیا گیا، اس کے مسائل کو آگے رکھا گیا۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ پہلے انسان کی افادیت کو اجاگر کیا جائے، اس کی عظمت کو پہلے بیان کیا جائے کہ انسان ہے کیا، پھر جو ہے یہ باقی سارے مسائل جو ہے وہ آگے آئیں گے۔ بہت شکریہ جناب۔ ایک میں فادر کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس محفل کے عنوان سے کہ، اور باقی جو کرسچن برادری ہمارے ہاں ہے، گویا کہ اسلام کے تقریباً جو آگے سیکٹس ہیں ان کے نمائندگان یہاں موجود ہیں، تو جو حافظ عمار ناصر صاحب نے بات کی، مجھے پتا تھا کہ مولانا عظمت بھی وہی بات کریں گے، کیونکہ فقہی نقطہ نظر یہی ہے 2000 سے، لیکن میں ان کے منہ سے کہلوا کے بھی ان کے منہ سے بھی کہلوا کے ایک پیغام کرسچن برادری کو یہ دینا چاہتا تھا کہ ہمارا موسیقی فقہی مقصد یہی ہے، کم از کم اس معاملے میں۔ تو وہ یہ پیغام ہے کہ یہ جو سیگریگیشن، سیپریشن اور ایک سوشل ڈسکریمنیشن، یہ جو ہے یہ لائف ہے آپ کے ایکسپیرینس کے اعتبار سے، تو اس کی اسلام میں مذہبی بنیادیں نہیں ہیں۔ یعنی یہ میں ایک پیغام دینا چاہوں گا واضح کہ اس کی مذہبی بنیادیں نہیں ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ ایسا نہ کرو، آپ آپس میں مل بیٹھ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، آپ گلاس کو ہاتھ لگائیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ یہ گلاس جو ہے دیٹ از فری، گو ٹو ان یور ہینڈ اور ان ہز ہینڈ، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں کہ جیسے فرمایا گیا کہ یہ فینامینا ہے تو کیوں ہے، اس کی بھی مذہبی بنیادیں ہیں، لیکن یہ مذہبی بنیادیں ایز اے کمپیریٹیو اسٹڈی کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے ریلیجن کا میں یہ کہوں گا کہ مذہبی بنیادیں ہیں لیکن اسلام میں نہیں ہے۔ یہ ہندوازم کی مذہبی بنیادیں ہیں۔ وید میں ایک کاسٹ سسٹم بنایا گیا ہے، یہ ویدک نظام ہے، اور اوپر سے وہ براہمن آتا ہے، پھر کھیتری آتا ہے، پھر ویش آتا ہے، پھر شودر آتا ہے، تو وہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک کاسٹ سسٹم ہے۔ یہ ہمارے ہاں آپ کی انفارمیشن کے لیے ہوگا، شاید آپ کو یہاں آپ رہے آپ کو پتا ہو کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم عموماً ایک دوسرے کی برادریوں میں شادی نہیں کرتے، ان سارے اور مسلم، لیکن میرجز جو ہے وہ انٹر کاسٹ میرج عموماً یہاں نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ہے کہ اسلام اس کی نگیشن کرتا ہے، اسلام اس کو نہیں مانتا ہے، مگر یہ ہے کہ ہمارا چونکہ یہ جو لوگ مسلمان ہیں پرانے ہزاروں سالوں سے ایک ہندو کلچر کا حصہ رہے اور ہم نے وہ ابھی کچھ ہے، تو اس کی یہ مطلب ہندو جو ہے وہ قریب نہیں آنے دے گا مسلمان کو، اور دوسری برادری کو وہ جیسے وہ سب کاسٹ کہتے ہیں، تو سب کاسٹوں میں ایک ڈسکریمنیٹو سسٹم جو ہے وہ ہندو تھیولوجی میں، اور ہندو تھیولوجی کیونکہ یہاں ہزاروں سالوں سے رہی ہے تو اس لیے اس کا ہمارے کلچر میں ابھی تک اثر ہے، تو یہ ہندو کلچر کا نتیجہ ہے، اسلام اس کی نہیں۔ تو یہ ایک بات تو ہو گئی، اور دوسرا میرا مسلمان جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں سارے، ان کو یہ ایک پیغام ہوگا کہ علماء کی زبانی سب نے سن لیا اور شاید اس کا کچھ فرق ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم تفریق کرتے ہیں کرسچن سے، یہ اسلامی نہیں ہے، یہ ہندو ہے، اور اس کو اگر چھوڑ نہیں سکتے ابھی تو کم کرنے کی کوشش ہے۔
مطلب یہ مسلمان برادری کو بھی میسج ہے. الحمدللہ اس ڈائلاگ کی بدولت یہ ہمیں نصیب ہوا کہ ہمارے علماء نے ہمیں بتا دیا کہ اس کی اسلامی صورت کیا ہے. اب آگے فادر کی بات کو ہم چلاتے ہوئے بہت خوبصورتی سے ٹچی پوائنٹ جو ہے وہ فادر نے کلیئر کیا بڑے میٹھے دینی انداز میں. یعنی کہ اسلام کا ایمج جو ہے وہ دہشت گردی کرنا. تو اس میں ہمارے بھی کوئی سوال ڈائلاگ ٹو پارٹی ٹو سائڈ. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی شک ہے کہ سوئسائڈ بمنگ ہے. بالکل ہم تھوڑا سا اب کھلتے جا رہے ہیں کہ اور جو ایمج پیش کیا جاتا ہے آپ کے ویسٹ میں رسائل میں اخبارات نیوز پیپرس میں ٹی وی پہ جو امیجز دی جا رہی ہیں اور جو ایپیسوڈ دیے جا رہے ہیں اور جو اسلام کا امیج بنایا جا رہا ہے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں میں علماء کی خدمت میں یہ کروں گا کہ یہ ہمیں بہت ایک اچھا موقع ہے کہ یہ لوگ جو ہے صرف کرسچن نہیں ہیں. فادر ہرمن اور فادر کرسچن صرف کرسچن نہیں ہے بلکہ کرسچن میں یہ اسلامک اسکالر کے طور پہ مانتے ہیں. فادر ہرمن نے غالباً پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے علی گڑھ یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز اور فادر کرسچن بھی مسلم اسکالر ہیں, پولیمیکل ادب کے استاد ہیں. تو یہ پوری ورلڈ میں مسلمانوں کا تعارف کراتے ہیں کرسچن میں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. تو اگر ہم تھوڑا سا بھی ان کے دل میں اپنے لیے کچھ گنجائش پیدا کر سکیں, یہ سمجھیں کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والے کچھ روادار ہیں, کچھ ماڈریٹ ہیں اور اسلام ایسا نہیں ہے جیسا سمجھا جا رہا ہے, تو یہ ہمارا ایمج آگے پوری ورلڈ میں پہنچا. تو یہ ہم ان سے گزارش بھی کریں گے کہ جو یہاں کا ایکسپیرینس لے کے جائیں اس کو آگے ورلڈ میں پہنچائیں, تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہوں گے. تو دوسری یہ ہے کہ وہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بھی اسلام کے مزہ آتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ درست ہے سوئسائڈ بمنگ ہے, ٹیررزم لفظ جو ہے تو ہے, ہم اسے انکار نہیں کرتے, ہم اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کو درست نہیں جانتے, اس ریئیکشن کو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے. مگر یہ ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن اس وقت ایز اے ہول جو مسلم مائنڈ میں سوال ہے, کوئی کرے نہ کرے, ہر مسلم مائنڈ میں یہ سوال ہے کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے دا موسٹ پاورفل سویلائزیشن آپ نے سیرا میٹیریل اس کے پاس ہم F-16 سے لیتے ہیں وہ بناتے ہیں, جہاز آپ کے پاس ہے, ٹینک آپ کے پاس ہے, نیوکلیر ویپنری آپ کے پاس ہے. تو یو آر اگر بگ بردر, اگر ہم اس ورلڈ لیول پہ لیں تو بڑے بھائیوں کا حق ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے کلچر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ چھوٹوں پہ تھوڑی سی شفقت کریں گے, پیار کریں گے, ٹو بی کائنڈ. لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ کچھ شکوے ہیں کہ اس طرف سے مسلمانوں کے خلاف ڈسکریمنیٹو روپ کیا جاتا ہے اسٹیٹ لیول. تو اس ضمن میں پہلے کیونکہ آصف صاحب تو آپ اس ضمن میں تھوڑے سے اپنے شکوے شکایت وہ بیان کر لیں تو وہ پھر فادر سے بات کرتے ہیں. پہلے تو دونوں فاصلہ میں دونوں پروفیسر صاحبان اور اساتذہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ خالصتاً دیہاتی اور ایک سماجی انوائرمنٹ میں تشریف لائے ہیں اور آسٹریلیا سے یہاں ایشیائی ملک میں آنا اور ساؤتھ ایشیائی ملک میں پاکستان میں آنا جو ایک اسپیسیفک مذہب کے نام سے وجود میں آنے والی ریاست ہے جس میں کرسچنس جو ہیں وہ جسٹ 3% سے زائد نہیں ہیں اور ایک مسلم میجورٹی کے ملک میں آ کے مسلم کے ساتھ اوپن ڈائلاگ کرنا اور بات کرنا
اور پیس کی اور امن امان اور عزت احترام اور ڈائلاگ کے ایشوز پہ بات کرنا اور یہ حوصلہ کرنا اور اس کے لیے وقت نکالنا اور اپنی صلاحیتوں کو اس جانب لگانا یقیناً یہ بہت ستائش کا معاملہ ہے. اب جتنی بھی تعریف کی جائے تحسین کی جائے کم ہے. اور جس مذہب سے میں متعلق ہوں اس مذہب کا آپ تعارف ہیں اپنے مذہب میں یہ بھی میرے لیے بڑی ہی خوشائل بات ہے. لیکن جن مذہبی حوالوں کی بات کی جا رہی ہے جو کنفلکٹ ہے اس کے ڈیپتھ میں کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذہب کا ایشو نہیں ہے، یہ کلچر کا ایشو ہے. یہ یورپ اور ایشیا کا ایشو ہے، یہ ویسٹ اور ایسٹ کا ایشو ہے. ایسٹ تیمور انڈونیشیا سے الگ ہوا، چھوٹی سی کمیونٹی. کیوں کہ وہاں کچھ لوگ ایک چھوٹے سے علاقے میں اکٹھے ہوئے کہ ہم کرسچن ہیں، ہمیں آزادی دے دی جائے. ایسٹ تیمور small state of Christians in Indonesia. Indonesia is the biggest Muslim country. پورا ویسٹ اس چھوٹے سی کرسچن کمیونٹی کی مدد کے لیے امٹ آیا اور ان کی پورے انٹرنیشنل اداروں نے ان کی مدد کی کہ آپ ایک نیا ملک ڈیولپ کریں اور دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک تقسیم ہو گیا ایسٹ تیمور کے نام سے نئی ریاست بنی. اور ابھی پچھلے دنوں ساؤتھ سوڈان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اس بنیاد پہ کہ ساؤتھ سوڈان میں جو بہت چھوٹا ملک ہے دنیا کا وہاں کرسچن کمیونٹی مل کے رہ رہی ہے اور کچھ لوگوں نے مذہب کی بنیاد پہ وہاں مائگریشن کی اور ایک اپنا اجتماع اور گیدرنگ کر لی. یہ اپرچونٹیز میرے مذہب کو حاصل نہیں ہوئی. میرے مذہب سے متعلق لوگ بائے برتھ ایک جگہ پہ رہتے ہیں اور وہ اس علاقے کا 80% ہے. میری مراد کشمیر ہے. کشمیر فلسطین کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. جس علاقے سے میں متعلق ہوں کشمیر ڈسپیوٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. ایٹ دا ٹائم آف کریشن آف پاکستان Kashmiri population was 80% belong to Muslims and 20% belong to Hindu. وہاں پورا مغرب نان مسلم اسٹیٹ سیکولر اسٹیٹ انڈیا کی حمایت میں ہے اور پچھلے 60 سالوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو 80% مسلم کمیونٹی تھی جو اب ڈکریز ہو کے اور میکینیکلی اور ٹیکنیکلی ڈکریزنگ ٹولز یوز کر کے ویپنز یوز کر کے قتل عام کے ذریعے اس 80% کو ڈکریز کر کے 60% پہ لایا گیا ہے. مسلم کمیونٹی کم ہو رہی ہے قتل و غارت کی وجہ سے. وہ اب 60% رہ گئی ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے وہاں کہ وہ 60% سے بھی کم ہو جائے تاکہ ہم وہاں پھر 70 سال بعد 80 سال بعد اگر الیکشن بھی یا ریفرینڈم بھی اناؤنس کریں تو مسلمان اس الیکشن کو جیت نہ سکیں. اس لمحے کا انتظار مغرب کر رہا ہے تاکہ اس کو اس وقت الگ کیا جائے, اس وقت انڈیپینڈنٹ کیا جائے جب مسلم کمیونٹی ان پار نہ رہے. ایک اور مثال میں پوری دنیا میں سے دینا چاہتا ہوں. قبر جو ترکی سائپرس انگلش سائپرس عربی اینڈ ہندی لینگویج از دیٹ از کالڈ قبرس. سائپرس گریک اور ترکی کے درمیان ایک متنازع علاقہ ہے. ترکی کی ہماری سماجی اور مذہبی تاریخ میں ایک امپورٹنٹ ہے. ترکی پوری مسلم دنیا کا امام ہے اور رہا ہے اور مستقبل میں بھی اس کے پاس میٹریلسٹک اسٹائل میں وہ وسائل دستیاب ہیں کہ وہ پوری مسلم کمیونٹی کی قیادت کر سکتا ہے.
مسلم کمیونٹی میں دو ملکوں کا مقام اس وقت واضح ہے. ایک تو ہے سعودی عربیہ، جہاں ہم